اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی ہماری تکلیف اور درد کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لوگ ہماری گریہ و زاری ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ کر روگرداں ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اور ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ رجوع الی اللہ رہیں، اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ اور یاد رکھیے، مصائب و آلام پر جس دن ہمیں صبر کا اجر دیا جائے گا، اس دن ہم خوشی اور مسرت سے رو پڑیں گے کہ اے اللہ، صبر کا یہ انعام تو نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ معمول بنائیں کہ لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہیں، ان کی خوشیوں پر ماشاء اللہ کہیں، اور نعمتوں پر بارک اللہ کہیں، اور ان کی تمناؤں اور آرزوؤں پر انشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اور جب کسی کو غمزدہ دیکھیں تو اظہار افسوس کے ساتھ تسلی آمیز کلمات کہیں اور لوگوں کی تکالیف پر ہمدردی کے الفاظ بولیں۔ بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر محبت و بھائی چارے کے بڑے بڑے جذبات پیدا کر دیتی ہیں۔ اور سوچئے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر اپنے سر کو خم کرنا سیکھ لیا اور صبر کرنا اپنا خاصہ بنا لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ سچ یہ ہے کہ لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی ناشائستہ باتیں دکھ نہیں دیتی ہیں، کیونکہ اس وقت دل یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی بے قراری اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ صبح شام 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے یہاں کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو موجود نہ ہو، بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص نیتی کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔